جو ہے وہ واقعہ دلائل نبوت کے اندر امام بہقی نے لکھا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے کہ جنگل میں ایک ہرنی جو بندی ہوئی تھی، وہ جال کے اندر پھنسی ہوئی تھی. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے پاس سے گزرے تو اس نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور اگر آپ مجھے کھول دیں تو میں میرے اس چٹان کے پیچھے، پہاڑ کے پیچھے میرے بچے ہیں وہ بھوکے ہیں، تو میں ان کو دودھ پلا کے واپس آ جاؤں گی. تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کی گزارش سنی اور اس کی رسیاں کھول دی اور وہ ہرنی گئی اور جا کے اپنے بچوں کو اس نے دودھ پلایا اور حسب وعدہ آقا کے اسلام سے اس نے وعدہ کیا تھا وہ واپس آ گئی. حضور نے اس کو پھر جب وہ جال کے ساتھ باندھ دیا، اتنے میں وہ شکاری بھی آ گیا جس نے شکار کیا تھا. تو حضور نے فرمایا یار اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو تم مجھے ہبہ کر دو یا مجھے بیچ دو تاکہ میں یہ اپنے بچوں کی پرورش کر سکے ہرنی. تو آقا کے اسلام نے جب یہ کہا تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے آپ سے قیمت کیا لینی ہے، میں ویسے ہی آپ کو آپ کی وجہ سے اس ہرنی کو میں آزاد کرتا ہوں. تو آقا کے السلام نے اس کو جال سے رہا کروا کے اور جب اس کو چھوڑا تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا. اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ وہ ہرنی جب دوڑتی ہوئی جا رہی تھی تو اس کے لبوں پہ کوئی اور لفظ نہیں تھے بلکہ وہ یہ پڑھتی جا رہی تھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ یقیناً آپ یہ اللہ کے آخری نبی ہیں اور سچے رسول ہیں. اللہ اکبر. وہ پتھراں کلمے پڑھا جاندا ہے، وہ پتھراں کلمے پڑھا جاندا ہے، وہ گنگیاں نو گلاں کرا جاندا ہے، وہ سکیاں کھجوراں اگا جاندا ہے، وہ پتھراں کلمے پڑھا جاندا ہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جانور کے ساتھ یہ سلوک کیا اور کہ اس کے بچوں کو تکلیف نہ ہو. اور یہ ماں ہے اور اس کو جو ہے وہ تکلیف نہیں ہونی چاہیے. اس نبی کے ماننے والے ہیں کہ جو نبی جانوروں کے ساتھ اس نے سلوک کرتا ہے اور جانوروں کے ساتھ اس نے سلوک جو ہے وہ کرنا ہمیں سکھاتا ہے. اور یہ کیسا عجیب معاشرہ ہے اور یہ کیسا بھیانک معاشرہ ہے جس میں ہم جی رہے ہیں کہ ایک ماں جو ہے وہ موجود ہے اور یہ کیسے لوگ پیدا ہوتے ہیں ہمارے اندر کہ جنہیں انسانیت سکھائی نہیں گئی. بظاہر وہ کلمہ گو ہیں اور بظاہر وہ سیکورٹی اداروں کے اندر رہ کر کام کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ بچوں کے سامنے اور معصوم بچیوں کے سامنے وہ ماں کو گولیوں سے بھون دیتے ہیں اور پھر مختلف قسم کی بیان بازیاں. کبھی کہتے ہیں جی یہ بچوں کو اغوا کر کے لے جا رہے تھے، پھر پتہ چلا کہ یہ تو ایسا نہیں تھا، تو پھر کہتے ہیں جی یہ دہشت گردوں کی گاڑی تھی، اور پھر جب پتہ چلا کہ ایسا معاملہ نہیں تھا تو پھر کہتے ہیں جی کہ یہ ایک آدمی میں دہشت گرد تھا. میاں اگر ہم مان بھی لیں ایسا ہے نہیں، اگر ہم مان بھی لیں کہ واقعی سارے دہشت گرد تھے، لیکن کیا وہ نبی جو کہ ایک جانور کو بھی اس کے بچوں کی وجہ سے اس کے جو ہے وہ اس کی رسیاں کھول کے جانور کو اس کی ماں کو بچوں کو دودھ پلانے کے لیے بھیج دیتا ہے، تو آج آپ نے اس بچیوں کے سامنے اس کی ماں کو گولیوں سے چھلنی کیا ہے تو رسول اللہ اپنے گنبد میں کس قدر دکھی ہوئے ہوں گے. آقا کی اسلام کو کس قدر جو وہ تکلیف پہنچی ہوگی. جو جانوروں جو اتنی بھی تکلیف برداشت نہیں کرتے. روایات میں آتا ہے کہ آقا کریم اسلام جب کوئی بچہ روتا تھا نا تو حضور نماز چھوٹی کرتے تھے. عورتیں نماز پڑھنے کے لیے آئی ہیں، باہر سے بچے کے رونے کی آواز آئی ہے تو آقا کریم اسلام نماز چھوٹی کر دیتے کہ اس کی ماں کو کہیں بچے کے رونے کی وجہ سے تکلیف نہ ہو اور ماں جلدی جا کے اپنے بچے کو سنبھال لے. یہ تعلیمات ہے میرے آقا کی. اور ہم آج کس